ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے استخارہ کیا کرو. استخارہ تو رہنمائی کا ایک طریقہ ہے. جی جی استخارہ جائز بات ہے, رہنمائی کا ایک طریقہ ہے. جی جی رہنمائی لے لیتے ہیں. ہاں استخارہ کیا آپ بیماریوں کا کون سی بیماری آئے گی یہ استخارہ میں پتہ چلتا ہے؟ استخارہ چل جاتا ہے. نہیں استخارہ میں پتہ چل جاتا ہے. استخارہ کا سنت طریقہ کیا ہے بتائیے. دیکھو جی, استخارے کے کچھ, جیسے اگر آپ نے کوئی آیتیں پڑھنی ہیں, فرض کریں اگر آپ آیت پڑھتے ہیں سورۃ الناس کی, اس کے اوپر اگر آپ کو مہارت ہو جاتی ہے, ہم استخارہ کرتے ہیں اللہ سے, یا اللہ کے صفات, اللہ کے صفاتی نام کا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز دکھا, میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ کا نام پڑھ کے فرض کرو یا اللہ اللہ جلالہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ پڑھتے ہیں, وہ پڑھ کے آپ استخارہ کرتے ہیں, آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں. استخارہ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر رہے ہیں, فیصلہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں, فیصلہ اللہ پہ اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ وہ بہتری کر دیں. اللہ رب العزت میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں, تم اس میں اپنی بہتری شامل کر دیں. ٹھیک ہے, یہی ہے نا سر. جی جی, یہ تھوڑی ہے کہ آپ بیماری بتانے لگ جائیں استخارہ سے کیا ہوگا, مستقبل دیکھنے لگ جائیں. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے, نام نکال لیں, ایسا تھوڑی ہے. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کاروبار کرنا ہے, آپ اس میں استخارہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھا یہ بہتر ہے میرے لیے کہ نہیں بہتر, اس میں آپ کو اشارہ مل جائے گا. نہیں, جب آپ نے استخارہ کر لیا ہے جی جی, تو پھر تو ظاہر ہے, پھر تو جو فیصلہ ہے, جی جی, جو تو آپ کے دل کے اندر بات آ رہی ہے کہ جی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بعد جو آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں, جی جی, پھر آپ کو اس ڈیسیژن کے اوپر اسٹک رہنا ہے. بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ بیماری آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ آپ تمہیں خدا نخواستہ کینسر ہونے والا ہے, یا آپ کسی کے بارے میں بتا دیں خدا نخواستہ تم اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. استخارہ کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے سر. بے شک نہیں ہے, بالکل نہیں ہے سر. پرابلم پتہ کیا ہے, دکھائی جاتا ہے. کیا دکھائی دیتا ہے سر؟ استخارے میں آ جاتا ہے. اچھا, کیا دکھتے ہیں؟ جی, جو بھی کس کے بارے دیکھنا ہو, پوچھنا اچھا, ہو. استخارے میں سارا کلرڈ وہ آپ دیکھ لیتے ہیں, سب چلتی پھرتی ہوئی ریلیں آتی ہیں استخارہ میں. ریلیں تو نہیں آتی, لیکن کوئی اس میں کچھ تھوڑا سا اشارہ مل جاتا ہے کہ اس کو یہ مسئلہ ہے, اس کو یہ چیز ہے, اس کو یہ چیز ہے. یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ بیماری کون سی ہے سر. پتہ چل جاتا ہے نا, کیسے؟ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے. کیسے؟ اللہ استخارے میں آ جاتا ہے, مستقبل میں یہ بیماری آ رہی ہے, اس کو یہ چیز لگ رہی ہے, ہم بتا دیں یہ بیماری لگنے والی ہے, استخارہ بتا رہا ہے. یار استخارے میں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کاروبار اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا, استخارے میں پتہ چلتا ہے. استخارہ کی جو دعا ہے جی جی, وہ کیا ہے؟ میں استخارہ کرتا ہوں اللہ سے. نہیں, استخارہ کی دعا ہے نا, وہ کیا ہے استخارے کی دعا, آپ یاد آپ کو؟ سر میں زیادہ پڑھتا ہوں سورۃ الناس. سورۃ الناس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جی جی, وہ ہمیں سبھی کو پتہ ہے. جی جی, میں وہ پڑھ کے اس سے استخارہ کرتا ہوں. کسی کو اچھا, میری بات کا برا نہ مانیے گا پیر صاحب, برا نہ مانیے گا. آپ کو 5واں اور 6واں کلمہ آتا ہے؟ جی سر, سنا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیشم کرما رب دیکھو فر اللہم انی اعوذ بک من الشرک بک شیء وانا اعلم به تبت وانا وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والبغاوت والبدعۃ والنام والمعاصی والفواحش والبہتان والمعاصی کل اسم الواقع لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا بھی سنا دیں. 5واں, یہ میں نے 6واں سنایا. ہاں 5واں سنا دیں. بسم اللہ الرحمن پنجم کرما رب پنجم کرما استغفر اللہ ربی من کل ذنب ظلمت وما ظلم وخذر من پنجم استغفر اللہ ربی من کل ذنب عمدنا وخذر سرنا ولا واتوب الیہ من الذنب الذی علم ومن الذنب الذی لا علم انک انت علام الغیوب وغفار الذنوب وستر الذنوب وغفار الذنوب لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے, اب آپ جن حاضر کر سکتے ہیں, اب کریں جن حاضر. جی جی, آپ نے کہا نا خاتون کو آپ نے بلایا, جی جی, وہ نہیں کر سکیں, مجھے ایک موقع دیں, تو اب آپ کے پاس پورا موقع ہے کہ آپ ہم جن نہیں حاضر کرتے, میرے پاس کوئی جنات نہیں ہے. نہیں, آپ نے لکھا تھا نا کہ میں نے بولا ہم استخارہ کر کے چیزیں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لائیو بتا سکتے ہیں, کسی کے بارے میں پوچھنا ہم بتا سکتے ہیں. جی جی, جنات نہیں ہے میرے پاس. میں یہ نہیں کہا میرے پاس جن ہے تو میں لائیو کر کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں جو لوگ عامل پیروں, آپ نے کہا تھا خاتون کو بلایا تھا, ایک موقع مجھے بھی دے. ہاں, میں یہی ادھر ہی آ رہا ہوں سر. جیسے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں, جی ٹھیک ہے, ان کو جا کے یہ کہتے ہیں, وہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اس کام کے لیے آئے ہیں, مگر وہ وہاں غلط ہو جاتے ہیں. اگر وہ کسی پیر کے پاس, کسی بھی عامل کے پاس, کسی بھی اپنی رہنمائی کے لیے جاتے ہیں, اپنا کام کروانے کے لیے جاتے ہیں نا, کبھی نہ بولے جا کے یہ کہ بھئی ہمیں یہ مرض ہے, یہ تکلیف ہے, ہمارا یہ حل کر دیں. اس سے پوچھیں, بتائیں ہمیں کیا مرض ہے, کیا تکلیف. اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ بتائیں, آپ بتا دیتے ہیں, ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہیں سے کنیکٹ کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ذرا میں اعداد و شمار بتا دوں. جی جی, پاکستانی آبادی تقریباً آدھی تو جادو پر یقین رکھتی ہے. صحیح. ایک سروے ہے, سروے کے مطابق دیہی علاقوں میں 50.8%, 50.8%, جبکہ شہری علاقوں میں 45% لوگ جادو پر یقین رکھتے ہیں. خیبر پختونخوا میں سب سے کم 18.5%, جبکہ سندھ میں 55.7% اور پنجاب میں
56.5% میں یہ شرح زیادہ ہے. گلگت بلتستان میں 29.7% شرح نسبتاً کم ہے, جبکہ آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں زیادہ تر پائی گئی ہے. اور مرد و خواتین میں کوئی خاص فرق نہیں دیکھا گیا. جینڈر بیلنس ہی, عمر بڑھنے کے ساتھ جادو پر یقین میں مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے, یہ بھی دیکھنا. اور تعلیم بڑھنے سے یہ رجحان کم ہوتا ہے سوائے سب سے اعلیٰ تعلیمی درجے کے. حیران کن طور پر آمدنی بڑھنے کے ساتھ جادو پر یقین رکھنے والوں کا تناسب بھی بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ نے بھی ایسے ہی دیکھا ہے. پھر منت کے اوپر یقین, پھر پیروں کے اوپر یقین کے اوپر بھی تقریباً ایسے ہی اعداد و شمار دیکھے گئے ہیں. درگاہوں کے اوپر یقین میں بھی تقریباً 52.4% پاکستانی درگاہوں پہ جانے پہ یقین رکھتے ہیں. تعویذ دھاگے والے جو ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے. دیہی علاقوں میں 54.7% تعویذوں پہ یقین رکھتے ہیں. شہری علاقوں میں 48.8% لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں. مردوں میں 54.9% ہیں اور خواتین میں 50.3% ہیں. اور بعض ریسرچ یہ بتاتی ہیں کہ پیروں, سجادہ نشینوں, مذہبی اثر و رسوخ کو سیاسی یا معاشی طاقت میں یہ پیر لوگ, سجادہ نشین جو ہے, تبدیل کر دیتے ہیں اور روحانی علاج کے نام پر لوگوں کی صحت کی جدید خدمات اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور خاص طور پر غریب علاقوں میں کہ آپ ہاسپٹلس میں نہ جائیں, یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی یہ نہ لیں, بس تعویذ دھاگے سے کام ہو جائے گا. ابھی ایسے ہی کرتے ہیں نا. بالکل, ابھی ایسے ہی کرتے ہیں. کچھ مقامات پر غیر شرعی رسوم اور بدعات نے اصل تصوف کا دائرہ بدل دیا ہے. سماجی نفسیاتی اثرات اور گروہی رویے بھی عوام کی سوچ کو متاثر کر رہے ہیں. کیس رپورٹ بھی ہے 2025 کی. تھانہ وارث خان کے علاقے میں دم کر کے بیماریاں دور کرنے اور جنات نکالنے کے نام پر خاتون سے نازیبا حرکات کرنے والے جعلی پیر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. راولپنڈی کے تھانہ وارث خان میں خاتون کی مدعیت میں علاج کے نام پر خاتون سے نازیبا حرکات کر کے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر پیر کے خلاف مقدمہ درج ہوا. درخواست گزار خاتون نے مقدمے میں بتایا کہ مرگی کی مریضہ ہوں, کافی علاج کرایا, ٹھیک نہیں ہوئی, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک پر پیر خرم کی ویڈیو دیکھی جو دم درود سے علاج کرتا ہے اور لوگ علاج کے لیے ان کے پاس آتے ہیں. اب جس وقت وہ گئیں, ٹائم لیا اور پیر خرم نے 1 لاکھ روپے فیس مانگی, جس پر ماموں کے ساتھ کمیٹی چوک میں پیر کے پاس وہ کہتے ہیں پہنچے. انہوں نے کہا کہ پیر خرم نے ایمرجنسی میں 5,000 روپے لیے اور مجھے کمرے میں لے جا کر دم کرنے لگا. طبیعت خراب دیکھ کر ماموں بھی کمرے میں آ گئے, لیکن پیر خرم نے دم کے بہانے میرے ساتھ نازیبا حرکات شروع کر دی. اب یہ کیس اسٹڈی ہے. ایسی ٹوٹل جو جنسی استحصال کی رپورٹس ہیں نا جی, پہلے 6 ماہ کے اندر 2025 کے 950 جنسی استحصال کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 7,608 بچوں پر جسمانی تشدد اور جنسی تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یہ ساری رپورٹس, خیر اس کے اندر جو ہے نا وہ پائڈ کی رپورٹ بھی, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹل اکنامکس کی رپورٹس بھی یہ بتا رہی ہیں. تو آپ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب کہ جدید علاج معالجے کی سہولتیں چھوڑیں, ایک پھونک ماروں گا کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے سر. میں نے بولا ہے کہ جو اسی طرح کے پیروں کے پاس جاتی ہیں نا, 2 نمبر عاملوں کے پاس, بابوں کے پاس نہ جایا کریں. ہوتا کیا ہے, ان کو تھوڑی سی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس کے پاس جا رہی ہیں اس کو وہ بتائیں نہ جا کے ہمیں یہ مرض ہے, ہمیں یہ تکلیف ہے, ہمیں اوپر یا بندش ہے, یا کسی نے جادو کر دی ہے, یا ہماری یہ کوئی تکلیفیں ہو رہی ہیں ہمیں. اس کے پاس جا کے خود پوچھیں. ہم یہ سوچ کے آئے ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے, اس بابے کے پاس, اس پیر کے پاس, اس عامل کے پاس جا کے بولیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے. نہیں, وہ جو ایسے لوگ جاتے ہیں نا جی پیروں, عاملوں, بابوں کے پاس, جی وہ خود نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. جیسے نفسیاتی مریض سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے نا, اسی طریقے سے میری بات کا برا نہ آپ مانیے گا, نہ دیکھنے والے مانیں, کوئی نہ کوئی شرف حاصل کرنے کا ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ریسرچ بتا رہی ہے. زیادہ دیہی علاقوں کے اندر جاتے ہیں, پڑھے لکھوں کے اوپر بھی مسئلے بن جاتے ہیں. ہاں, پڑھے لکھوں کے بھی مسئلے بنتے ہیں. اچھے ایجوکیٹڈ لوگ بھی چلے جاتے ہیں, ان کے پرابلم ہو جاتی ہے گھر میں, جادو چل جاتا ہے. لیکن جادو چل بھی جاتے ہیں. میں ان کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر فرض کر کوئی جاتا بھی ہے ان کے پاس, تو کن کے پاس جانا چاہیے, کیسے جانا چاہیے.